Kardeşim. السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں عزیز ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو گرفتار کر کے ایک مہمان خانے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں انتظار کریں ارطغرل صاحب۔ ارطغرل پوچھتا ہے سلطان نے ہمیں کیوں گرفتار کروایا ہے عزیز؟ عزیز کہتا ہے شمس الدین التن نے سلطان کو ایک خط بھیجا تھا، اس نے لکھا ہے کہ آپ نے گھوگتو کو قتل کر دیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہاں یہ سچ ہے، میں نے اسے قتل کیا ہے کیونکہ اس نے احمد کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ سعد الدین اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ عزیز کہتا ہے التن نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے خیال میں آپ نے سعد الدین کو بھی مار دیا ہے اور اب آپ سلطان کو مارنے جا رہے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے یہ جھوٹ اور بہتان ہے، میں نے نہ ہی امیر سعد الدین کو قتل کیا ہے اور نہ ہی سلطان کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ ہے، بلکہ اس کے برعکس ہم سلطان کی جان بچانے کے لیے جا رہے تھے، ان کی جان خطرے میں ہے، اگر ہم نے جلد حرکت نہ کی تو سلطان کو قتل کر دیا جائے گا، آپ ہمیں پکڑ کر ان کے دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں۔ عزیز کہتا ہے میری ذمہ داری آپ کو گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کرنا ہے ارطغرل صاحب، آپ کی قسمت کا فیصلہ سلطان کریں گے۔ ارطغرل کہتا ہے ماپری خاتون اور سعد الدین گوپیک سلطان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سن کر عزیز حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آپ جانتے ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ پھر عزیز اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے دروازے بند کر دو، یہ کہہ کر وہ سب باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ارطغرل کہتا ہے التن نے جو سلطان کی طرف جھوٹا خط لکھا ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ ہمیں سلطان کے پاس جانے سے روکنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ہاتھ آزاد کرنے ہوں گے احمد۔ پھر احمد اپنے دانتوں سے ارطغرل کی رسی کھولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف کاراچیسر قلعے کے قید خانے میں بمسی نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز کے بعد وہ دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ ہماری مدد فرما، میری حفصہ اور میرے بچے کی حفاظت فرما، ان کو جلد صحتیاب کر دے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ابن العربی حفصہ کا علاج کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ کاراچیسر قلعے میں ماریا حکیم آرتک کے پاس آ کر کہتی ہے میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں ارتک صاحب۔ حکیم آرتک کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے۔ ماریا کہتی ہے آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ آرتک کہتا ہے ہم بہت سی مشکلات سے گزرے ہیں، لیکن ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے۔ ترگت اور بمسی بھائیوں کی طرح تھے،
میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ایسا کیسے ہوا ہے۔ اب ترگت مر چکا ہے اور بمسی قید خانے میں ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے۔ حکیم ارتک اسے کہتا ہے اب ہم نے احتیاطی تدابیر لے لی ہیں، آپ کائی قبیلے میں جا کر حائمہ خاتون کو اس واقعے کے بارے میں بتا دو۔ کل ہم ترگت کے جنازے کو لے کر قبیلے میں جائیں گے۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایک سلجوق سپاہی وہاں پہنچتا ہے جہاں مہاپری اور سعد الدین کے سپاہی کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ وہ سپاہی ایک کمانڈر کو بتاتا ہے کہ ارطغرل اور اس کے سپاہی مہمان خانے میں موجود ہیں اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر کمانڈر کہتا ہے بہت اچھے، اب تو ہمارا کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ وہ اس مہمان خانے سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف تیتن اور اینگلوس ہانلی بازار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تیتن کہتا ہے کچھ آدمی یہیں رک کر ان کے لیے جال بچھائیں گے، باقی میرے ساتھ جائیں گے۔ پھر تیتن اینگلوس کو کہتا ہے جب ہم حملہ شروع کر دیں گے تو تم بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر آ جانا۔ اس کے بعد تیتن کچھ آدمیوں کے ساتھ گھوڑا گاڑی میں چھپ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ابن العربی حفصہ کے خیمے سے باہر آتے ہیں اور حائمہ خاتون کو بتاتے ہیں میں نے جو کرنا تھا کر دیا ہے، اب باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ دعا کریں انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر ابن العربی باہر نکل جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے مجھے ارتک صاحب نے بھیجا ہے حائمہ والدہ، ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ دوسری طرف تیتن کی گھوڑا گاڑی ہانلی بازار میں پہنچ گئی تھی۔ تیتن چھپ کر دیکھ رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا وہ قلعے کو بچانے کے لیے ہانلی بازار کی حفاظت کرنا بھول گئے ہیں۔ دوسری طرف ایک مہمان خانے میں ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ ارطغرل اور احمد رسیوں کو ڈھیلا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اتنے میں عزیز اندر آ کر کہتا ہے ارطغرل صاحب وقت آ گیا ہے، چلیں۔ پھر وہ باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اتنے میں مہاپری کے سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کا کمانڈر کہتا ہے عزیز اپنی تلوار پھینک دو۔ عزیز کہتا ہے تم لوگ کس کے کتے ہو، ایسا کرنے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ پھر ارطغرل کہتا ہے ہم تم لوگوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ عزیز کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ ایک دفعہ پھر صحیح ثابت ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہانلی بازار میں بھی لڑائی جاری تھی۔ تیتن زور زور سے کہہ رہا تھا یہ جال ہے، تیر اندازوں سے بچو۔ دوسری طرف مہمان خانے میں بھی لڑائی جاری تھی۔ اس طرح ان کے سب مخالف سپاہی مارے جاتے ہیں، لیکن احمد کافی زخمی ہو گیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے تمہارے زخم اتنے گہرے نہیں ہیں احمد، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ احمد کہتا ہے میرا مرنے کا وقت آ گیا ہے سردار، میرے لیے مایوس مت ہونا، یہ میرے لیے سب سے خوبصورت موت ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کے لیے جان دی ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا تھا۔ اتنے میں ان کے ساتھی سپاہی بھی آ جاتے ہیں۔ پھر احمد کہتا ہے اب آپ جاؤ اور سلطان کو بچاؤ ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں احمد کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ دوسری طرف اینگلوس اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے چلو چلیں، خونی دعوت شروع ہو چکی ہے۔ پھر وہ اٹھ کر ہانلی بازار کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں حکیم ارتک اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس طرح اینگلوس اور اس کے ساتھی بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف تیتن اور اس کے ساتھی محل کے مرکزی ہال میں پہنچ چکے تھے۔
اتنے میں پردے کے پیچھے سے ترگت نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے تم بچوں اور عورتوں کو اغوا کرنے کی قیمت چکاؤ گے تیتن۔ بمسی کہتا ہے اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے غلیظ انسان، اب حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ تیتن کہتا ہے تو یہ سب کھیل تھا۔ بمسی کہتا ہے اصل خونی کھیل اب شروع ہوگا، اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح تیتن کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں، جبکہ تیتن کو بمسی بے ہوش کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں تڑپائے بغیر نہیں ماروں گا۔ پھر حکیم آرتک کہتا ہے اینگلوس اور اس کے سپاہی بھاگ گئے ہیں۔ ترگت کہتا ہے ہم ان سے بعد میں نمٹ لیں گے آرتک صاحب۔ اس کے بعد حکیم آرتک کو ایک خیال آتا ہے جس میں بمسی ترگت کو کہہ رہا تھا تم میری بیوی اور بچے کی موت کی قیمت چکاؤ گے ترگت۔ اتنے میں حکیم آرتک نے آ کر کہا تھا یہ قیمت ترگت نہیں بلکہ ماریا چکائے گی، وہ غدار ہے، کیونکہ صرف وہی تیتن کو وہ خبر دے سکتی تھی۔ ترگت پوچھتا ہے لیکن ہمیں اس بات کا یقین کیسے ہوگا؟ حکیم آرتک کہتا ہے ہم ایک ایسا کھیل کھیلیں گے کہ غدار بھی سامنے آ جائے گا اور ہمیں تیتن کا سر بھی مل جائے گا۔ اس طرح یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا۔ پھر حکیم آرتک کہتا ہے ہم نے دشمن کو تباہ کر دیا ہے، اب تم دونوں ایک دوسرے سے گلے ملو اور صلح کر لو۔ دوسری طرف مہمان خانے میں احمد زخمی حالت میں موجود تھا اور عبد الرحمن اس کے زخموں کے لیے دوا تیار کر رہا تھا۔ احمد ہوش میں آتے ہی پوچھتا ہے ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ عبد الرحمن کہتا ہے وہ آپ کے زخموں پر پٹیاں باندھنے کے بعد سلطان کو بچانے کے لیے چلے گئے ہیں، انہوں نے ہم دونوں کو آپ کی دیکھ بھال کے لیے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ احمد کہتا ہے اللہ ارطغرل صاحب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف سلطان کے باورچی نصیر الدین کی انٹری ہوتی ہے۔ وہ جنگل میں ایک جگہ پہنچ گیا تھا۔ اتنے میں سعد الدین وہاں پہنچتا ہے اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے میں نے تمہیں سلطان کے پاس رینگنے کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ تمہیں ایک اعلیٰ مقام پر پہنچانا چاہتا تھا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے۔ نصیر الدین کہتا ہے میں بہت خوفزدہ ہوں امیر حضرت۔ سعد الدین کہتا ہے پریشان مت ہو، آج رات کو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نصیر الدین وہ پوٹلی لے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے سلطان آج شہزادہ غیاث الدین کے ساتھ شکار پر گئے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے اعلیٰ، جب سلطان اپنے پسندیدہ کا شکار کر کے کھا رہے ہوں گے تو وہ اپنے دائمی امن کو پہنچ جائیں گے۔ آخر کار ایک عہد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب کام ہو جائے تو مجھے آگاہ کر دینا، ہم یہیں ملیں گے، پھر میں تمہیں تمہارے حق کے مطابق ایک خوشی دوں گا۔ کیا سمجھ گئے تم؟ نصیر الدین ڈرتے ڈرتے کہتا ہے میں سمجھ گیا امیر حضرت، سلطان آج رات کو اپنے دائمی امن کو پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔